فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس طرح کی علمی مجلس جہاں بھی لگتی ہے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین فرشتوں کے پاس اس وقت آپ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت اہم بات ہے، ہر وہ عمل جو ہم کریں اپنے حساب سے کیا وہ عمل صالح ہو سکتا ہے؟ اس دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ ہم میں سے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں دعوتی میدان کے اندر، لیکن دو شرطیں جو پائی جانی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے۔ اگر دو شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہے تو وہ چیز عمل صالح نہیں ہو سکتی، اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ میں اپنے خطاب کو شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام، ایک بشارت اور ایک خوشخبری آپ لوگوں کے لیے سنا کر کے پھر میں اپنی بات شروع کروں گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، خصوصاً ان مواقع کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ روایت بخاری میں اور کئی ائمہ کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ یہ روایت اصل قرآن مجید کی تلاوت، اس کا مدارسہ وہ خاص ہے، لیکن قدیم علماء میں سے بعض لوگوں نے اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی علمی مجلس جہاں بھی لگتی ہے تو وہ چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور سب سے بڑی خوشخبری آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ رب العالمین فرشتوں کے پاس اس وقت آپ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اس سے بڑی بات کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت اہم بات ہے، تو ہمارے دل میں یہ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا تو اللہ کا کلام سنیں گے یا تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں پھر کہ رب العالمین میں جو کہوں اور آپ جو سنیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ خطاب یہ عمل ہی سے متعلق ہے اور عمل صالح سے۔ خطبۃ الحاجہ کے بعد میں نے قرآن مجید کو جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، اور یہاں پر میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، چونکہ یہ علماء، طلباء اور پڑھے لکھے لوگوں کی مجلس ہے، بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے سے ایسے گزریں گی جس کا ترجمہ اور تشریح میں نہیں کر سکتا، وقت کی قلت کی بنا پر اشارہ کرتے چلوں گا۔ وہ آیت سورۃ الکہف کی جو میں نے پڑھی ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کے اندر عمل صالح کی بات کہی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ عمل صالح کس کو کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہر وہ عمل جو ہم کریں
اپنے حساب سے کیا وہ عمل صالح ہو سکتا ہے؟ ابھی مثال کے ساتھ میں سمجھاؤں گا، مثال پیش کر کے، کہ کیا وہ عمل صالح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عمل صالح کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزیں بہت غور سے سنیں۔ اس دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ ہم میں سے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوششیں کرتے ہیں دعوتی میدان کے اندر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے فرمان کو، اللہ کی کتاب کو پھیلانے کے لیے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو شرطیں جو پائی جانی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے جو بیان فرمایا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اختصار کے ساتھ کہ پہلی چیز اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس عمل کے لیے ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے۔ اگر دو شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط مفقود ہے تو وہ چیز عمل صالح نہیں ہو سکتی، اور اسی کے ساتھ آپ جانتے چلیں کہ اگر وہ عمل صالح نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ فضیل ابن عیاض اس آیت کو ذکر کرتے ہوئے لیبلوکم ایکم احسن عملا، انہوں نے کہا کہ اخلصہ و اصوبہ، وہ عمل خالص ہونا چاہیے اور درست ہونا چاہیے۔ اخلاص کا مطلب کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے، اور دوسری چیز کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم جس کلمے کی بنا پر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ دو چیزیں اسی کلمے کے اندر اگر ہم غور کریں تو موجود ہیں۔ پہلا اخلاص، اور دوسری چیز اگر کوئی آدمی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان رہا ہے تو وہ پہلی چیز کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی عمل کرے تو عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانیں کہ عمل صالح جو ہے، جو عمل ہے، ایمان کے بعد جو لوگ بھی ارکان اسلام، ارکان ایمان جانتے ہیں، ارکان اسلام میں سے سب سے پہلی چیز شہادتین کے بعد صلاۃ کا ذکر ہے۔ ان ساری چیزوں کو میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن یہ بات بتلاتے ضرور چلتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے بعد، اللہ پر آپ کا ایمان ہے تو اس کے ساتھ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے اور اگر ہمارے اندر عمل نہیں پایا جا رہا ہے تو جان لیجئے پھر وہ عقیدہ کس کا ہو جائے گا؟ مرجئہ کا عقیدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں آیتوں کی طرف۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اسی طرح رب العالمین نے کہا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ اسی طرح رب العالمین نے یہ بھی کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اور وہ مشہور اور معروف سورۃ العصر جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں رب العالمین نے تو کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونا چاہیے۔ عمل صالح کو سمجھانے کے لیے میں امام دارمی کی وہ روایت جو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اختصار کے ساتھ میں اس روایت کو پیش کر رہا ہوں۔ امام دارمی عمر بن یحییٰ سے روایت نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سمعت ابی یحدث عن ابیہ، عن ابیہ کا مطلب عمر بن سلمہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھا کرتے تھے صلاۃ غدا سے پہلے۔ فَإِذَا خَرَجَ، جب
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے تھے تو ہم ساتھ ہو جایا کرتے تھے، مسجد جایا کرتے تھے۔ عمر بن سلمہ، بہت غور سے سنیں، ہم میں سے بعض لوگ جو اپنے حساب سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ عمل کیجئے، نمازیں اتنی پڑھیے، تکبیر اتنی بار کہہ دیجئے، تحلیل اور بہت ساری چیزیں، تسبیح اتنی بار گنیے، یہ فوائد ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا وہ ہمارا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر عمر بن سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے۔ یہ کہتے ہیں فجاءنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی درمیان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا اخرج ابو عبد الرحمن، کیا ابو عبد الرحمن نکلے یا نہیں؟ کہا نہیں، ابھی نہیں نکلے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا آپ اس کو غور سے سنیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتظار میں عمر بن سلمہ یہ بیٹھ گئے اور دوسرے صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ ابھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلیں گے۔ جب نکلے تو انہوں نے کہا اے عبداللہ بن مسعود، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، میں نے مسجد میں ابھی ایک چیز دیکھ کر کے آ رہا ہوں جو مجھے اچھی نہیں لگی ہے، لیکن وہ چیز بھلی نظر آ رہی ہے، بہتر نظر آ رہی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فما ہوا، وہ ہے کیا چیز؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان عشت فستراہ۔ کلمات پر غور کیجئے، صحابہ کرام کے اندر کون سا عقیدہ تھا؟ کیا پتا ہے ابھی ہماری روح قبض ہو جائے، جاگ نہیں سکے؟ انہوں نے کہا ان عشت فستراہ۔ قال، اس کے بعد انہوں نے کہا رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة وفي كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول حللوا 100 فيحللون 100۔ یہ ماجرا جو مسجد کے اندر بیٹھے تمام لوگ کر رہے تھے، سب کا خلاصہ یہ ہے مسجد کے اندر حلقہ لگا ہوا تھا، چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی سب سے کہتا ہے کہ تم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اسی طرح ان سے کہہ رہا ہے اور وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کہا چلو دیکھتے ہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ایک غور کرنے کی بات ہم علماء کو سمجھنا چاہیے۔ ہم میں سے بعض لوگ فوراً مسئلے پر تحکیم کر دیتے ہیں۔ یہاں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، لیکن جرأت نہیں ہوئی، اپنے سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں آپ کی رائے کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ کیا کہیں گے۔ اخیر میں بہت ساری باتیں پیش آئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ویحکم یا امت محمد ما اسرا حلقتکم ہؤلاء صحابۃ فیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون وهذه ثياب لم تبلى وآنيته لم تكسر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف دیکھیے اس مسئلے کے متعلق۔ آپ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف ان کی نرمی اور ایک طرف ان کی سختی۔ یہ صحابہ کرام یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا سے جانے کا بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، صحابہ کرام کی ایک اچھی تعداد موجود ہے اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر۔ قال کم من مرید للخیر کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو خیر کا، بھلائی کا، اچھی چیز کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن مفقود کہاں ہے؟
کہ وہ بات درست نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں تھی. تو یہاں پر عمل تکبیر تحلیل تسبیح ایک بہتر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن دوسری جو شرط میں نے شروع میں جس کا اشارہ کیا ہے وہ چیز مفقود ہے، اسی لیے وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے. آئیے ایک مثال اور عمل صالح میں سے ایک چیز میں بیان کر کے جو اس خطاب کا اور عمل صالح میں سے وہ چیز ہے وہ ہے ذکر و اذکار. ذکر و اذکار کیا چیز ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اللہ رب العالمین نے اپنے خاص بندوں سے جو کلمہ گو ہیں، جو مومن بندے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر و اذکار کرو. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ افضل الذکر کیا ہے، ابھی بات آ رہی ہے. اور یہی نہیں وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ایسا نہیں کوئی اس کا کوئی وقت ہے، نہیں صبح میں بھی شام میں بھی، اور آج کل کتابیں ہمارے پاس میسر ہیں اذکار الصباح والمساء. ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے، ہمارے اندر عمل ہونا چاہیے. ذکر و اذکار ایک داعی کے لیے، ایک مصلح کے لیے، ایک معلم کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا حجاج کرام جو حج کرتے ہیں کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ. اور اسی طرح رب العالمین نے بیان فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. جو لوگ ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں ہر موقع سے، صبح میں شام میں بھی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ أَعَدَّ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم، ان کے لیے بخشش، ان کی جتنی گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کو مٹا دے گا. آئیے ایک حدیث میں پیش کروں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی. میں اختصار کے ساتھ ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. خلاصہ حدیث کا سنیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کیا تم کو ایک بہتر بات کی طرف رہنمائی کر دوں، ایک اچھے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی کر دوں جو رب کے پاس بہت ہی پاکیزہ ہے اور آپ کے درجات میں وہ بلندی کا باعث ہے. اور یہی نہیں، سونے چاندی جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے، اور آگے جو اشارہ کیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتلائیے وہ کون سی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر و اذکار کرنا، اللہ کو یاد کرنا. اور ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اس کی مثال ایک حی اور ایک میت کی طرح ہے. جو اللہ کا ذکر و اذکار کرتا ہے وہ ایک زندے کی طرح ہے، اور جو اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل رہتا ہے وہ بالکل میت کی طرح ہے. یہ چیزیں ہم کو کیا بتلا رہی ہیں کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے. بہت ساری روایتیں ہیں، اختصار کے ساتھ سنتے چلیں. پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے جو لوگ حج کیے ہوں گے عرفہ کے میدان میں یا عرفہ کے دن، اسی طرح مزدلفہ میں یا ان ایام کے اندر سب سے بہتر اور سب سے فضیلت والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وارد ہے کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بعض روایت میں یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور سب سے بہتر ذکر جو ہو سکتا ہے انسان اپنی زبان سے کہے لا الہ الا اللہ.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک آدمی جو صبح میں یہ ذکر کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، تو جانتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں گویا کہ وہ 10 گردن کو آزاد کر رہا ہے، ایک نہیں کتنے 100 نیکیاں لکھ جاتی ہیں، 100 سیئات اس سے معاف کر دی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز، ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے لوگ ہم میں سے شکایت کرتے ہیں مولانا گھر میں شیطان آتا ہے، ہمارے بچے پریشان رہتے ہیں شیطان سے۔ خود عمل کیجئے، بچوں کو سکھائیے، ذکر و اذکار کرنے کی باتیں ان کے سامنے پیش کیجئے، ان کے فوائد کو بتلائیے، بچے بیٹے یہ عمل کرو تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ اور بہت ساری فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے، یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ ہمارا جان، ہمارا مال اور بہت ساری چیزوں ہے اللہ رب العالمین اسی دعاؤں کے بدولت، اسی ذکر و اذکار کے بدولت اللہ رب العالمین ہماری جان کی حفاظت کرے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا آیت الکرسی کے بارے میں، وہ ساری چیزیں اس ذکر و اذکار کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن میں یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ جو شیطان آتا تھا بار بار، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار چھوڑ دیا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہاری جان تمہارا مال سب محفوظ رہے گا۔ ان ساری دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور چند فوائد کو میں ذکر کر کے، مشہور کتاب علامہ ابن قیم کی معروف ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس کے اندر 100 سے زیادہ فوائد کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ چند فوائد آپ سنتے چلیں۔ پہلی چیز یہی ہے کہ شیطان سے آپ محفوظ رہیں گے، آپ کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ذکر و اذکار کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے ہمارے دل کو راحت، سکون حاصل ہونے والا ہے۔ اور یہی نہیں، جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ روایت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین نے کہا جو آدمی اپنے من میں میرا ذکر کیا، اور قرآن مجید کے اندر تو بیان کر دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرنے والا ہوں۔ تو جو آدمی اپنے من میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہا کہ ذکرت فی نفسی، میں اس کو اپنے نفس کے اندر، اپنے من کے اندر یاد کرتا ہوں۔ اور جو آدمی کسی جماعت کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں ایسی جماعت میں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں ان کے پاس میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ تو بہت سارے فوائد ہیں۔ آداب کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم کو ذکر اذکار کرنا چاہیے؟ سب سے بہتر چیز جو رب العالمین نے بیان فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آدمی اپنے نفس کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرے، خشوع خضوع ہونا چاہیے، تذلل ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں اور ہاتھ میں لمبی والی تسبیح لے کر کے، نہیں، منع ہے۔ اللہ کا ذکر و اذکار کیجئے تذلل کے ساتھ، خوف کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اور ہمیشہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے غافل رہتے ہیں، رب العالمین نے ان کے لیے کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار وبما كانوا یکسبون، ان کے لیے کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ جن گھروں کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، اس گھر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے، حی اور میت سے مثال دی ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم علم کو حاصل کریں اور عمل نہ کریں۔ ایک آخری چیز، میرا اپنا تجربہ، خاص کر کے ان کرونا کے ایام میں میرا یہ تجربہ رہا ہے۔ جو لوگ نوگڑھ سدھارتھ نگر کے ہوں گے، میں وہیں کا رہنے والا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں
تحزید اس نعمت اور ایک تجربہ کی روشنی میں پورا محلہ اس وقت بالکل پریشان ہے، اور کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس بیماری کے اندر ایک یا دو لوگ ملوث نہ ہوں۔ کرونا جب ختم ہوا تو مجھ سے سوال کیا، اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر تجربہ کر کے دیکھیے، ذکر و اذکار صباح اور مساء کے خود اپنائیے، بچوں کو کہیے کہ اپنائیں اس کو۔ بعد میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ شیخ کیا سعودیہ سے کوئی دوائی لائے تھے؟ آپ کا گھر تو محفوظ رہا۔ میں کہا ہاں، دوائی نہیں لایا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک دعا یا دوا ہی کہہ لیجئے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار۔ آخری چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ آخری چیز ہے۔ وہ کیا ہے حدیث؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ کس حدیث سے اپنی کتاب کا ختام کر رہے ہیں۔ یہ بہترین دعا کہ آدمی صبح و شام میں کرتا رہے، جب بھی اس کو موقع ملے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں، جو میں نے بات کہی ہے اور آپ سنے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں تو ان کو شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ذکر و اذکار جیسی اہم عبادت اور بہترین عمل صالح ہے جس کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، اپنی زبان پر جاری اور ساری رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔